فیض کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے اور بیاد فیض کی شام اس کا اہتمام کیا تھا، تو اس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں جناب نواز سندھو صاحب کو، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ہمارے معزز مہمان کینیڈا سے تشریف لائے ہوئے موجود ہیں، آپ کی اجازت سے، اور ہمارے بہت سارے مقامی دانشور اور شاعر حضرات بھی موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو شاعری ہے اور ادب ہے یا نثر ہے، اس کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ خیال ہے، اور خیال ہو اس کے بعد اظہار خیال ہے۔ اکثر مجھ جیسے کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اظہار خیال کے فن میں تھوڑا محنت کر لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ سامنے لے آتے ہیں، لیکن خیال جو ہے وہ اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں دانشور لوگ کہ ان کے پاس خیال بہت ہوتا ہے لیکن اظہار خیال نہیں ہوتا، وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا نہیں پاتے۔ تو جہاں خیال اور اظہار خیال دونوں جمع ہو جائیں تو پھر وہ شخص فنکار کہلاتا ہے، اس کو پھر لوگ داد دیتے ہیں اور واہ واہ کہتے ہیں۔ یہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ آپ اس خیال سے متفق ہیں یا نہیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو صلاحیت دی، اللہ نے استعداد دی اور انسان نے وہاں پر خیال کا پودا لگایا تو وہ پروان چڑھا، پھر اللہ نے اظہار کی صلاحیت دی اور انسان نے کوشش کی تو اظہار ہوا۔ تو جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو اکثر ہمارے شعراء کرام جو ہیں اور نثر نگاروں کے ہاں یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ ایک تیسری چیز جو ہے جو انسانیت کے لیے اور انسانیت کا جہاں کمال کی طرف بڑھتی ہے وہ یہ ہے کہ خیال بھی موجود ہو، اظہار خیال بھی موجود ہو، اور ان دونوں کے نتیجے میں عمل بھی موجود ہو، کہ جو خیال آپ نے پیش کیا اس کا اظہار کیا، اس اظہار کے بعد یا تو آپ نے خود اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ نکلے، یا اگر آپ میں وہ صلاحیتیں، ذرائع اور وسائل نہیں ہیں تو آپ نے دوسروں کو اس کی ترغیب دی۔ میں جب بہت سارے شاعر جو ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ، جو پاکستان کا، انڈیا کا، بر صغیر کا جو ادب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر سب قوموں سے زیادہ رچ نہیں ہے تو کسی سے کم بھی نہیں۔ مجھے تو بہت ساری قوموں سے یہاں پر ادب کی جو ایکٹیویٹی ہے اور جو صحت مندانہ سرگرمیاں اور جو شاعری ہمارے بر صغیر میں ہے، چاہے وہ علاقائی زبانوں میں ہو، اردو میں ہو، ہندی میں ہو، فارسی میں ہو، حتیٰ کہ لوگوں نے عربی اور انگلش میں بھی اسی بر صغیر کے لوگوں نے لکھا ہے، تو یہ بہت رچ کلچر ہے۔ ان شعراء کے اندر کچھ ایسے بھی تھے جو راہنما بھی کہلائے، اور وہ میری مراد جو میں تیسرا پہلو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمل کا ہے، اس میں وہ ان کے طریقہ کار سے، ان کے خیال سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، یہ علیحدہ بات، لیکن وہ لوگ جو راہنما کہلائے، ان میں علامہ اقبال آپ کے سامنے بہت بڑی مثال ہے، جس کے نتیجے میں 2 ملکوں میں انقلاب آ چکا ہے اور سلسلہ جاری ہے۔ فیض احمد فیض جو ہے، میری معلومات کے مطابق اور جہاں تک میں فیض احمد فیض کو سمجھ سکا ہوں، آپ کو مجھ سے اختلاف رکھنے کا حق حاصل ہے، میں ناراض نہیں ہوں گا اگر آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کی بات بالکل غلط ہے، پھر بھی میں ناراض نہیں ہوں گا، لیکن جہاں تک میں فیض احمد فیض کو سمجھ سکا ہوں، فیض احمد فیض خیال، اظہار خیال اور عمل کا آدمی بھی تھا۔ جو خیال فیض احمد فیض نے پیش کیا اس کا اظہار کیا، برملا اظہار کیا، چاہے اس کے لیے زندان جانا پڑا۔
اور اس پر عملی جدوجہد بھی کی، چاہے اس کے لیے زندان جانا پڑا یا جلا وطنی اختیار کرنا پڑا۔ یہ آپ کے سامنے ہے ساری تاریخ۔ اب یہاں پر فیض احمد فیض کے حوالے سے جو ایک ہمارے بر صغیر میں خاص طور پر، اور یہ ایک فکری المیہ ہے اس صدی اور اس سے پچھلی کا تھوڑا، کہ لوگوں کی نظریات کی بنیاد پر تقسیم کر دی گئی، اس سے پہلے اتنی شاید نمایاں نہیں تھی۔ میں ہر قدم پر کہوں گا کہ آپ کو میرے خیالات سے اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے، یہ مت سمجھیے جو میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہے، یہ میں ایسے سوچتا ہوں۔ وہ اس طرح سے تقسیم کر دی گئی کہ کچھ لوگوں کو مذہبی، اس میں ان علاقوں، ان خطوں اور ان طبقوں کے لوگوں کا بھی قصور ہے، کچھ لوگوں کو مذہب میں دھکیل کر باقی لوگوں نے اس کو ترقی پسندی میں کا اعلان کر کے ایک سائڈ پہ لگا لیا، اور کچھ درمیان میں رہے، کچھ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، تو اس طرح کا ایک جو ہے نا وہ ملبوبہ سا بنتا گیا۔ اب کچھ لوگ جو تھے ترقی پسند تحریک، سوشلزم، کمیونزم، اس طرف سے جنہوں نے اظہار خیال کیا، ان لوگوں کے مد مقابل جن کو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوئے، جن کو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ان کے مد مقابل ہوئے۔ سوشلزم، کمیونزم، ترقی پسند ادب کو مذہب کے ساتھ ضد بنا لیا گیا۔ اب یہ دونوں طرف سے ہوا یا ایک طرف سے، اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن عملاً ایسے ہوا۔ حالانکہ اسلام اور جو سوشلزم کے بیک پر جو نظریہ ہے انسانیت کا، سب انسانوں کی برابری کا، حق حاصل ہے ہر کسی کو وسائل کے اوپر، یہ جو نظریات ہیں، اگر آپ اسلام کے اوریجن کو دیکھیں، میں کسی مولوی کی بات نہیں کرتا، جو اسلام کے اوریجن کو آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو تھیوری سوشلزم اور کمیونزم میں آپ پائیں گے وہی تھیوری آپ اسلام کے اندر پائیں گے۔ تو ان دونوں کو تو ایک ہونا چاہیے تھا، ایک محاذ پر ان دونوں کو اتحادی ہونا چاہیے تھا، اور جو ان کا مخالف تھا کیپٹلزم، اس کو ان کی مخالفت دونوں کی کرنی چاہیے تھی۔ لیکن کیپٹلزم اتنا تیز ہے اور چالاک ہے، کیپٹلسٹ جو اتنا چالاک ہے، اس نے ان کو دونوں نظریات کو آپس میں ہی لڑا دیا۔ اب ہوا یہ کہ فیض احمد فیض صوفی ہونے کے باوجود، میرے جملے پر غور کیجئے گا، فیض احمد فیض صوفی ہونے کے باوجود صوفیزم کا علل اعلان جھنڈا کھلم کھلا نہ اٹھا سکا۔ اب اس میں فیض کی مجبوری نہیں تھی، نہ فیض کسی سے ڈرتا تھا، لیکن ماحول ایسا تھا کہ جس میں شاید اس کو کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ وہ صوفیزم کے لیے کوئی اعلانیہ طور پر سامنے لا۔ اور صوفیزم جو ہے وہ اسلام ہے جو سوشلسٹ انسانیت کے لیے جو کچھ بیان کرتے ہیں، وہ صوفی اسلام بیان کرتا ہے۔ اب اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میرا مطالعہ کتنا ہے یا آپ کا مطالعہ کتنا ہے۔ اگر ہم اس کو ڈیپتھ میں جا کر دیکھیں تو صوفیزم اور ترقی پسندیت جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ اب فیض احمد فیض کے بارے میں شاید آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، لیکن شاید سب لوگ نہیں جانتے کہ وہ اشفاق احمد اور واصف علی واصف اور بابا جوگی لاہوری کے ساتھ کتنی لگن، محبت اور عقیدت رکھتے تھے، اور ان کے ساتھ کتنا محبت والا تعلق تھا، اور اپنے وقت کے صوفیاء کے ساتھ فیض احمد فیض کی ایک محبت تھی۔ اور نسخہ ہائے وفا کی جو آخری صفحہ ہے، اس کے اوپر جو لکھی ہوئی نعت ہے، وہ فیض کے اندر کے خیالات کا اظہار ہے۔ تو فیض کے اندر ایک صوفی شاعر چھپا ہوا تھا، اور یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ جیسے ڈاکٹر حسن عسکری نے ایک تھیسس میں لکھا ہے کہ جو اینٹی صوفیزم ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا تاکہ ہمارے پاس دوست ناراض نہ ہو جائیں، جو اینٹی صوفیزم تحریک ہے، یہ دراصل مغرب کی پیدا کرتا ہے۔ تو فیض احمد فیض نے اس سوال کے اوپر بہت کریدنا چاہا اور یہ سوال اٹھایا، اور جب خط لکھا انہوں نے ڈاکٹر حسن عسکری کو، لیکن وہ وفات پا چکے تھے، تو یہ سوال ابھی تک
سوال ہی ہے، اس کا جواب دینے والا وفات پا چکا تھا کہ وہ فیض چاہتے تھے کہ آپ مجھے اس کے اوپر دلائل دیں کہ جو اینٹی صوفیزم ہے، جو آج کل بم دھماکے کرتے ہیں، یہ لوگ مغرب کی پرورش میں پلے ہیں، اور تاکہ صوفیزم اور جو سوشلزم ہے، ترقی پسندیت، ان دونوں کے نظریات کو دبایا جا سکے، اسلام وہ ہو جو دہشت گردی والا ہے وہ سامنے لایا جائے تاکہ باقی دنیا کو اسلام سے ڈرایا جائے، اور سوشلسٹوں کے بارے میں یہ نعرہ دیا جائے کہ یہ کافر ہیں، یہ ملحد ہیں، یہ خدا کو نہیں مانتے، تاکہ عام لوگ جو ہیں وہ کمیونسٹوں کا جو ہے نا وہ کلا کما کریں اور ان کو جو ہے نا وہ ان کو محاسبہ کریں، اور اسی میں ہم اس میں ٹریپ ہوئے۔ اور وہ لوگ جب فیض احمد فیض نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے حوالے سے وہ جو آپ نے اگر مطالعہ کیا ہو تو کمیونسٹ انقلاب کے لیے ایک جدوجہد کی تھی، اور لیاقت علی خان جب امریکہ کا دورہ کر کے واپس آئے تھے تو واپسی پر پاکستان میں سوشلسٹ پارٹی اور کمیونسٹ پارٹی دونوں کے اوپر پابندی لگی تھی، اور وہ جو پابندی لگی تھی اور سختیاں وہ بھٹو دور کے علاوہ باقی تمام وقت ہی پاکستان میں وہ قید و بند کی صورتیں ان لوگوں کے اوپر جاری رہی ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کمیونسٹوں کو اس وقت دبانا چاہا تھا انہی لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بھی ہر حربہ استعمال کیا، اور آج بھی وہ لوگ سرپرستی انہی لوگوں کی کر رہے ہیں جن کی مخالفت ان دونوں کو کرنی چاہیے تھی، صوفیزم اور ان ترقی پسند نظریات کے لوگوں کو مل کر اس صہیونیت اور اس کیپٹلزم کے جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کے ہاتھوں یہ دونوں اس کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں کسی نہ کسی طور پر، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ تو میں اس بات پر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ فیض ایک ایسی چیز تھی جو اسلام اور کمیونزم کے درمیان میوچولی انکلوسیو جس کو کہتے ہیں، یہ ایکسکلوسیو نہیں تھی، اس کے اندر جو صوفیزم ہے اس کا پارٹ جو ہے وہ دونوں کے درمیان مشترک ہے، اور اگر کوئی کمیونسٹ یا سوشلسٹ اس بات کو نہیں سمجھتا تو یہ اس کا قصور ہے، یہ صوفیزم کا قصور نہیں ہے، نہ سوشلزم کا قصور ہے۔ بہت شکریہ۔